मोठ मटर क्या आग धुआं और अंगारा सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। उठते जनाजे देखो, उजड़े कब्रिस्तान देखो, शिकस्ता कब्रें देखो, मिटी हुई कब्रें देखो। मैं हुमायूं की कब्र पे गया, एक ऊपर तावीज होता है कब्र का, एक नीचे असल कब्र होती है। हुमायूं हिंद का बादशाह, एक छोटे से कमरे में कब्र। मैं कमरे में दाखिल हुआ, टार्च जलाई के अंधेरा था। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पूरे कमरे पर चमगादड़ों का कब्जा था। मैं 5 सेकंड नहीं खड़ा हो सका, मैं भागा। हाँ, देखो देखो देखो, ये दुनिया के बादशाह का आखिरी अंजाम है। जाओ कब्र वालों से पूछो, तुम तो कहा करते थे हम बड़े बादशाह हैं, तुम्हारी बादशाहियां कहाँ चली गई? उन वजीरों से पूछो, तुम तो कहते थे कि हमारे बगैर निजाम नहीं चलता, तुम्हारी वजारतें कहाँ चली गईं? तुम्हारी सदारतें कहाँ चली गईं? तुम्हारी कुव्वतें कहाँ चली गईं? मौत ने मिटा दिया, मौत ने दबा दिया, मौत ने हिला दिया, मौत ने लर्जा दिया, मौत ने खड़खड़ा दिया। फ़इम मित्त फ़हुमुल खालिदून। अगर मैं आज मर गया हूँ तो क्या आप नहीं मरोगे? अगर ये आज मर गया है तो वो नहीं मरेगा। अगर आज इसका जनाजा उठा है तो कल इसका नहीं उठेगा। अगर मजदूर मर गया है तो क्या बादशाह नहीं मरेगा? अगर वजीर मर गया है तो क्या फकीर नहीं मरेगा? हाँ हाँ हाँ, सबके लिए मौत है, मौत है, मौत है। एक तारिक जमील की मौत है, एक आहद, एक जैद उमर बकर की मौत है, और एक कुल कायनात को अल्लाह मौत की नींद सुलाने वाला है। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन में ज़लज़ला। इदा समाउन फतरत, आसमान की मौत। व इदल कवाकिब इंतसरत, सितारों की मौत। व इदल बिहार सुज्जरत, समंदरों की मौत। इदा शम्स कुव्विरत, सूरज की मौत। व इदन नुजूम कदरत, सितारों की मौत। व इदल जिबाल सुय्यरत, पहाड़ों की मौत। व इदल इशार उत्तिलत, जानवरों की मौत। व इदल बिहार सुज्जरत, समंदरों की मौत। यौम तशक्ककु अस्समाउ बिल गमाम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। सारी कायनात को मौत देने वाला है और खुद मौत से पाक है। उसका एक ही हबीब है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे फरमाया, इश्मा शीता, मेरे हबीब जितनी जिंदगी लेना चाहते हो मैं हाजिर हूँ देने को, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, फ़इन्नका मय्यत, मौत तुझे भी आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। मुसलमान होना बहुत बड़ी दौलत है। मैं 6 बर्रे आज़म फिरा हूँ, दुनिया के बादशाहों से मिला हूँ, मालदार फकीरों से मिला हूँ। जिन्हें अल्लाह का नहीं पता, उनसे ज्यादा दर्दमंद इंसान दुनिया में कोई नहीं। जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, उनसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं। जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, उनसे ज्यादा नाकाम इंसान कोई नहीं। अल्लाह को पा लेने वाला कभी ना हारा और अल्लाह को खो देने वाला कभी न जीता। अल्लाह को राजी करने वाले के मुकद्दर में हार नहीं है। चाहे सूली पे लटक जाए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, चाहे आग में जला दिया जाए, चाहे जानवरों के आगे कीमा करके फेंक दिया जाए, जिसने अल्लाह को पा लिया वो कभी ना हारा। उसने कुछ न खोया, उसने सब कुछ पाया। और जिसने अल्लाह को खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ लुट गया। भाइयों, मैं आज झोली फैलाने आया हूँ। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं झोली फैलाने आया हूँ, वोट के लिए नहीं। मैं इस बात की झोली फैलाने आया हूँ कि आज तुम सारे कलमा गो मुसलमान भाई अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। जितना बड़ा सौदा करना पड़े कर जाओ, जितनी बड़ी कीमत देनी पड़े दे जाओ, और अपने अल्लाह को राजी कर जाओ। जान पे खेलना पड़े खेल जाओ, माल लुटाना पड़े लुटा दो, इज्जत आबरू दाव पे लगे लगा दो, पर अल्लाह को ना हाथ से जाने दो। अल्लाह तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है, अल्लाह तुम्हारा नहीं तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। फिरौन की बांदी मुसलमान औरतें बहुत सी मौजूद हैं बयान में, औरतों के लिए सुना रहा हूं, तुम्हारे लिए भी सुना रहा हूं। फिरौन की एक बांदी थी, मुसलमान हो गई। औरत तो कमजोर होती है, फिर वो बांदी हो तो और कमजोर होती है, और कलमा छुपता नहीं है।
اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکے، خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے، اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اسے پکڑوایا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، اس نے دربار سجایا اور اس کے اپنی باندی کو بلایا، اس کی 2 بیٹیوں کو بلایا۔ یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر، اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے، ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے۔ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کے کا حقدار بن گیا۔ تو فرعون کی باندھی نے کہا فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی، میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ فقض ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے۔ انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا، انہیں کہا اماں ہائے اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو اور وہ اماں کہے، اور اس کا ایک بول ماں کا، ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو، کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا، میں قربان جاؤں۔ ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ انہوں نے کہا اماں، انہوں نے کہا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزاں ہوتی ہیں، یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہیں بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا۔ تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے۔ بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہ اماں صبر ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا، پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل
میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک خوشبودار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں